حاضرین جمعہ، ہم لوگ مسلمان ہیں، مذہب اسلام کے فالوورز ہیں، اس لحاظ سے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اوپر 24 گھنٹے میں دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ انہی 5 وقت کی نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر ہے، جس کے ادا کرتے ہی ہم ایک نئے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے، لہٰذا اس نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ ایک کم ایمان رکھنے والا ضعیف الایمان شخص، جو کم ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان کم ہے، وہ فجر کی نماز ادا نہیں کرتا۔ اور یہ نماز منافقوں کے لیے، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا جن کے دل میں نفاق ہے، وہ فجر کی نماز ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ لہٰذا آج کے خطبہ جمعہ میں ہم لوگ فجر کی نماز کی اہمیت، فضیلت، فوائد، ثمرات، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، تاکہ ہمارے اندر جو کمی ہے، جو کوتاہیاں ہیں فجر کی نماز کو لے کر کے، اسے ہم لوگ ختم کر سکے۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فجر کے وقت کی قسم کھا کر کے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، فجر کے نماز کی، فجر کے ٹائم کی، فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک فجر کا ٹائم، فجر کی نماز، فجر کا وقت کتنا زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت کا قسم اپنے کلام پاک کے اندر کھا لیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز قائم کیجئے، نماز اس وقت قائم کیجئے یعنی سورج کے زوال ہونے سے لے کر رات کے تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتوں کی حاضری لگتی ہے، اس لیے آپ فجر کے نماز کی پابندی کیجئے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دونوں جگہ پر، ایک جگہ پر فجر کے وقت کا قسم کھایا تو دوسری جگہ پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز قائم کیجئے، خصوصاً سورج کے زوال ہونے سے یعنی کہ نماز عصر کا اہتمام کیجئے، اور رات کے تاریکی یعنی عشاء کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ اسی طریقے سے وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز کا اہتمام کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے نوٹ کرتے ہیں کہ اللہ، میں نے تیرے فلاں بندے کو روئے زمین کی فلاں مسجد بلال کے اندر میں نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو گویا کہ فرشتوں کی حاضری نماز فجر کے وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ کے فجر کی 2 رکعت سنتوں کو جاننا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں سنو، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، ان سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو یہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی خزانے ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب سے بہتر اگر کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہے تو فجر کی 2 رکعت سنت ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو کہ فجر کی سنت کا یہ مقام ہے تو فجر کی جو فرض 2 رکعت نماز ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی، اس کو پڑھنے پر کتنا ثواب ملے گا، ذرا سوچو تو صحیح۔ اس کے علاوہ اگر فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء،
کہ منافقوں پر سب سے زیادہ جو نماز بھاری ہے، سب سے زیادہ جو مشکل نماز منافقوں کے نزدیک ہے، وہ نماز فجر اور نماز عشاء ہے، چونکہ یہ دونوں نمازیں رات کی تاریکی میں پڑھی جاتی ہے۔ اور منافقوں کا معاملہ یہ ہے کہ منافق نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس منافق کو، اسی لیے منافق جو ہے عشاء اور فجر کی نماز ان کے اوپر بھاری گزرتا ہے، وہ عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی کیا نیکی ملتی ہے، یعنی عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب کیا ہے، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے تو لوگ چل کر کے نہیں بلکہ اپنے سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے زمین میں مسجد کو آئیں گے اور عشاء اور فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اذان دے، اور میں کسی صحابی کو کہوں کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائے، اور میں آگ کی چنگاری لے کر کے ان گھروں کو جاؤں جو فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے، اور جا کر کے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو رحمت للعالمین ہے، جن کے دل میں انسان تو چھوڑو جانوروں کے لیے بھی رحم تھا، لیکن اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں جو فجر کی نماز میں لیٹ سے آتے ہیں، جو فجر کی نماز کو نہیں آ رہے ہیں، جو فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے ہیں، ایسے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ یہ نبی پاک یہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، ذرا سوچو کہ فجر کی نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ نماز عشاء اور فجر چھوڑنے والا منافق ہے۔ اگر ہم میں سے بھی کوئی انسان عشاء اور نماز فجر چھوڑتا ہے تو گویا کہ وہ منافقانہ عمل کر رہا ہے، وہ منافق کے راستے پر چل رہا ہے، وہ منافق والا صفت اپنے اندر پیدا کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنے نفس کے اندر جھانکو اور یہ غور کر لو کہ آج کے بعد نماز فجر چھوڑ کر کے اپنے آپ کو منافق کہلاؤ گے، یا نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک پکا سچا مومن کہلاؤ گے۔ اس لیے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ نرم اور گرم بستر پر سونے کے وقت ہوتا ہے۔ انسان کی اچھی نیند سب سے زیادہ فجر کے وقت آتی ہے۔ شیطان اس وقت آ کر کے انسان کے گدی کو سہلاتا ہے، کہتا بھی سو جا، بہت لمبی رات ہے۔ لہذا شیطان کو اگر کوئی ہرا سکتا ہے تو ایک پکا سچا مومن ہی ہرا سکتا ہے۔ لہذا شیطان کو ہرا کر کے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر کے کوئی شخص اگر مسجد کو آتا ہے، ٹھنڈی راتوں میں ٹھنڈا پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز اگر کوئی ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ منافق نہیں، پکا سچا مومن ہے۔ لہذا اسی لیے یہ نماز خصوصاً فجر کی نماز جو منافقوں پر بھاری ہے وہ اسی لیے ہے۔ میرے بھائیوں، لہذا ہمیں اپنے نفس کے اندر جھانکنا ہے کہ ہم سال میں، ہم مہینوں میں، ہم ہفتے میں کتنے دن فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، کتنے دن فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم فجر کی نماز نہیں ادا کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم منافقانہ چال اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم منافق کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو دوسری بات کہی وہ یہ ہے کہ اگر نماز فجر کا جو ثواب ہے، نیکی ہے، وہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو لوگ جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو ننگڑا ہے، جو للہ ہے، جو بوڑھا ہو گیا ہے، جو معذور ہے، چل نہیں سکتا، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس کی نیکی اتنی ملے گی تو اپنے سورین کے بل اپنے ہاتھ زمین میں گھسیٹتے ہوئے پیروں کو گھسیٹ کر کے مسجد کو آئیں گے۔ اس ثواب اللہ کے نبی نے بتایا۔ لہٰذا فجر کی نماز کو جو ثواب ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنی نیکی ملتی ہے ایک فجر کی نماز ادا کرنے سے، تو جو لوگ چلنے کا طاقت نہیں رکھتا وہ بھی اپنے گھسیٹتے اپنے پیروں کو گھسیٹ کر کے مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو تیسری بات کہی وہ یہ ہے کہ اگر
میرا ارادہ کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز میں ٹائم سے نہیں آتے، جو بجماعت نماز ادا نہیں کرتے، جو لیٹ سے آ کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان گھروں کو جلا دوں۔ میرے بھائیوں، ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل انسان تھے، کتنی زیادہ آپ کے پاس شفقت تھی، محبت تھا، رحمت تھا، آپ کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی کو کتنا غصہ آ رہا ہے صرف فجر کی نماز لیٹ سے آنے کی وجہ سے۔ نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے اس حدیث کے اندر، جو نماز کو لیٹ سے آتے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھتے، جو الگ سے آ کر کے لیٹ سے نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مؤذن کو کہوں کہ وہ اذان دے، میں کسی کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں آگ کی چنگاری لے جا کر کے ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صرف لیٹ سے آنے کی وجہ سے ہم تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو 8 بجے ہماری صبح ہوتی ہے، کسی کی صبح تو ظہر کی نماز میں ہوتی ہے، تو پھر ہمارے گھروں کو کون آگ لگائے گا؟ ہمارے گھروں کے اوپر کیسے نہیں اللہ کے نبی کی بات فٹ ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، مسلمانوں، فجر کی آغاز ایک مسلمان محلے سے جب اذان ہوتی ہے، اس وقت سارے لوگ اٹھ کر کے یہ ثبوت دینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیے، ان لوگوں نے کبھی فجر کی نماز ترک نہیں کیا۔ ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت کسی جنگ سے لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی نے قیام ڈالا تو حضرت بلال کو کہا کہ بلال تم ہم لوگوں کی نگرانی کرو، اور جیسے ہی فجر کی اذان ٹائم ہو جائے تو ہمیں جگا دینا۔ حضرت بلال بھی تھکے ہوئے تھے، سو گئے، سارے لوگ سو گئے۔ چنانچہ جب سورج نکلی تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے، جا کر کے اللہ کے نبی کو اٹھاتے، اللہ کے نبی فجر کا وقت نکل گیا۔ یہ پہلا موقع تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب اللہ کے نبی کی زندگی میں فجر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ فجر کی نماز اللہ کے نبی کی زندگی میں چھوٹا تھا، پہلی بار تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال کیا ہوا؟ تمہیں بولا تھا تمہیں نگرانی کرو، فجر کی ٹائم اٹھا دینا، نماز پڑھیں گے۔ بلال نے کہا، اللہ کے رسول جس چیز کی وجہ سے آپ سب سو گئے، آپ بھی تھکے ہوئے تھے، میں بھی تھکا ہوا تھا، آپ سارے سو گئے، میں بھی سو گیا، آنکھ لگ گئی، نیند نہیں کھلی فجر کے وقت۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے آگے بڑھو، یہ جگہ شیطان کی جگہ ہے، یہاں شیطان کا ڈیرا ہے، یہاں شیطان رہتا ہے، چلو اس سے آگے جا کر کے ہم لوگ نماز پڑھیں گے، وہاں سے پھر ہم لوگ پابندی کریں گے۔ اللہ کے نبی کی پہلی مرتبہ زندگی میں فجر کی نماز چھوٹی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں فجر کے وقت سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان ہمارے جسم کو اچھی طریقے سے کہتا ہے سو جا، ابھی رات لمبی ہے۔ شیطان کو ہرا کر کے ہمیں فجر کی نماز کو آنا پڑے گا، فجر کی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا موجب نہ بنو، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کی جو ثواب ہے ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم، لیکن فجر کی نماز کے کچھ فوائد اور ثمرات ہیں۔ فجر کی نماز کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، ان میں سب سے پہلی فائدہ فجر کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ رب العالمین میری امت کی صبح میں برکت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اپنی امت کے لیے، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کی صبح میں تو برکت عطا فرما۔ لہٰذا ان کی صبح میں برکت عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صلاۃ فجر پابندی سے ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے مال میں برکت دے گا، اللہ رب العالمین ہماری زندگی، ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین ہماری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے راوی حضرت صخر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہایت ہی غریب انسان تھا، میں نہایت ہی غریب تھا، لیکن جب میں نے یہ حدیث سنا تو میں اس حدیث کے مطابق عمل کرنا شروع کیا، فجر کی نماز پابندی سے پڑھا، اور پھر میرا جو بزنس شروع کرنے کا ٹائم تھا میں نے اس کو چینج کر کے صبح کر لیا، فجر کے بعد اپنا تجارت کرنا شروع کیا۔ میں کچھ ہی دنوں کے اندر میرے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا، میں زندگی میں خوشحال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث کے راوی حضرت صخر کہتے ہیں، تو میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، جب وہ صحابی جنہوں نے اپنی زندگی میں فجر کی نماز کو لاگو کیا اور صرف صبح صادق کے وقت فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو ان کی زندگی میں برکت آ گئی، تو کیا ہماری زندگی میں برکت نہیں آ سکتی؟ کیا ہم لوگ بھی اگر صلاۃ فجر کا اہتمام کریں تو کیا ہماری زندگی میں برکت نہیں آئے گی؟
میرے بھائیوں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ کسی اسکول یا کالج کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر وہاں کے ٹیچر نے سب بچوں سے کہا کہ کل وہی بچہ اس اسکول کو پڑھنے آئے گا جو فجر کی نماز ادا کرے گا، جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ اسکول کو نہیں آئے گا، وہ اسکول کو پڑھنے نہیں آئے گا۔ اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 7 8 سال 9 سال کے بچے اپنے گھر کو گئے، امی سے کہا کہ مجھے فجر کے وقت اٹھانا تاکہ میں فجر کی نماز جگہ ادا کر سکوں۔ ایک ماں محبت پیار لاڈ بچے کو نہیں اٹھایا، صبح 7 بجے بچے کو اٹھا رہا ہے، بیٹا اسکول جاؤ۔ کہا کتنے ٹائم ہوئے؟ 7 بجا، تم نے فجر کو نہیں اٹھایا؟ کیا بیٹا رات کے اندھیری میں اٹھا کے تمہیں فجر کو بھیجنا؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا جب تک میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ میرے ٹیچر نے کہا ہے کہ جب تک تم فجر کی نماز نہیں پڑھو گے تب تک اسکول کو نہیں آؤ گے، لہٰذا میں اسکول کو نہیں جاؤں گا۔ دوسرا دن گزرا، اسی طریقے سے اسکول نہیں گیا۔ تیسرا دن گزرا، بچہ اسکول نہیں گیا۔ اس کی ماں آخر میں مجبور ہو کر کے بچے کو فجر کے ٹائم اٹھایا۔ بچہ وضو بناتا ہے، رات کے اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے نکل جاتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا رک جا، تو اکیلے رات کو کہاں جائے گا اندھیرے میں، میں تیرے ابو کو بھی اٹھا دیتا ہوں جو سو رہے ہیں۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں نہیں ابو کو سونے دو، ابو کی نیند اچھی ہے، انہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کو کیسے اکیلے چھوڑ سکتی تھی؟ لہٰذا ان کے شوہر کو اٹھاتی ہے، وہ شوہر بھی وضو بنا کر کے بیٹے کے ساتھ مسجد کو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اس طریقے سے 3 مہینے کنٹینیو 3 مہینے بعد بیٹے نماز پڑھتے ہیں فجر کے وقت۔ 3 مہینے تک اس کے گھر میں سارے لوگ، ان کی ماں، جتنے گھر کی فیملی تھی، ساری لوگ فجر کی پابندی ہو گئے۔ 3 مہینے کے بعد یہ بندہ اپنے اسکول کو جاتا ہے، بچہ جا کر کے ٹیچر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹیچر آپ کی وجہ سے میرے گھر میں برکت آ گئی، آپ نے جو فجر کی نماز کی پابندی کرنے کہا، جب سے ہم نے فجر کی نماز کی پابندی کی تب سے ہم لوگوں کی زندگی ہی بدل گئی، ہم لوگوں کے اندر سکون آ گیا، ہمارے زندگی کو جو شیڈول تھے وہ چینج ہو گئے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم صلاۃ فجر ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے، اس سے ہمارے زندگی میں برکت آتی ہے، اس سے ہمارے مال میں برکت آتی ہے، اس سے ہماری اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کی وہ مائیں جو 7 بجے اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، کیا آپ فجر کے وقت نہیں اٹھا سکتی؟ کیا آپ اسکول بھیجنے کے لیے بچے کو اٹھا سکتی ہے، مسجد بھیجنے کے لیے نہیں اٹھا سکتی؟ کیا ان کے اوپر نماز نہیں ہے؟ میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں غور سے سننا، اپنے بچے کو اگر تم 7 بجے پابندی سے اٹھاتی ہو تو 5 بجے اٹھانے کے اس کو عادی رکھو۔ اگر 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائے گا تو کون سی اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، کون سی اس کی زندگی میں کوئی نقصان ہو جائے گا۔ میرے ماں اور بہنوں میرے بھائیوں، اپنے اولادوں کو سدھارو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو فجر کی نماز کا عادی بناؤ، اپنے بچوں کو فجر کی نماز کا عادی بناؤ۔ اگر اپنے بچوں کو فجر کی نماز کا عادی بنا دیے، انشاءاللہ تمہارا بچہ کسی بھی اسکول، کسی بھی کالج، کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کر کے کبھی ناکامیاب نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مدرسوں کے اندر جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، چاہے وہ حفظ کا مدرسہ ہو، چاہے وہ دینی، چاہے عربی کی مدرسہ ہو، وہاں پر سب سے زیادہ جس ٹائم پڑھائی پر زور دیا جاتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو جب میں حفظ کر رہا تھا، فجر سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھایا جاتا تھا، اٹھ کر کے سبق یاد کرتے تھے، پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے فوراً باپ جہاں بیٹھے وہیں پر قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد ایک بچے کو جتنا قرآن حفظ ہوگا وہ کسی ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ فجر کے وقت میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے فجر کے وقت کے ٹائم میں برکت ہے، اس وقت انسان کا دماغ خالی ہوتا ہے۔ لہٰذا میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ خود بھی فجر کی نماز کی پابندی کرو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو فجر کی نماز کا عادی بناؤ۔ دیکھنا کچھ دنوں کے اندر، مہینے 1.5 مہینے کے اندر اگر زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھر بتانا کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز ادا کرنے کے دوسرے فائدے، فجر کی نماز ادا کرنے کے دوسرے فائدے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جو بندہ عشاء کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے تو گویا کہ انہوں نے آدھی رات نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ومن صلی الفجر، اور جس نے فجر کی نماز بجماعت پڑھی فکأنما، تو گویا کہ اس نے پوری رات تہجد پڑھی۔
سبحان اللہ. صرف 2 رکعت فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، ثواب کتنا ملے گا، نیکی کتنی ملے گی؟ پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. صرف عشاء اور فجر کی نماز کو بجماعت ہم 2 رکعت ادا کر لیے تو ہمیں پوری رات تہجد پڑھنے کا. ہم اور آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت بھی نہیں ہے، ہم انسان ہونے کے ناطے وہ استطاعت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اتنا ثواب کمانا چاہتے ہو، پوری رات کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر عشاء اور فجر کی نماز کو بجماعت پڑھ لو، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. یہ دوسرے فائدے. تیسرے فائدے، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے تیسرے فائدے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو شخص صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر آج جب کوئی لیڈر بنتا ہے، کوئی حکمران بنتا ہے، اسے Z+ سرکشا دی جاتی ہے، اسے Y کیٹیگری کی سیکورٹی ادا کی جاتی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ Z+ سیکورٹی سے بہتر اگر سیکورٹی چاہتے ہو تو فجر کی نماز ادا کر لو. اللہ کی سیکورٹی سے زیادہ دنیا کی کوئی فوج تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی. صرف فجر کی نماز اگر ہم ادا کر لیں گے تو اللہ رب العالمین دین بھر ہماری حفاظت کرے گا اپنے فرشتوں کو بھیج کر کے. ہمیں اگر انسان زندہ رہا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تو اسے کسی قسم کی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر وہ مر گیا تو جنت جائے گا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آج ہم اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ہم کیا کیا کام کرتے ہیں. لیکن اگر اپنی حفاظت صحیح معنوں میں کرانا ہے تو فجر کی نماز ادا کرو، پھر کل فجر کی نماز تک اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا سرکشا کرے گا، تمہاری سیکورٹی کرے گا. میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیسری اور چوتھی فوائد کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کو بجماعت ادا کرتا ہے، صلاۃ فجر کی یہ چوتھی فوائد ہے میں سے ایک فائدہ ہے کہ جو بندہ صلاۃ فجر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے روشنی عطا کرے گا. کل قیامت کے دن تاریکی اور اندھیرے کا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اس جگہ پر اگر کسی انسان کو روشنی عطا کرے گا تو وہ صلاۃ فجر کی اہتمام کرنے والے انسان کو عطا کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریکیوں میں چل کر کے مسجد کے آنے والوں کے لیے قیامت کے دن روشنی کی خوشخبری سنا دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کے اندھیروں میں تاریکی میں چل کر کے مسجد کو آتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے لیے جہاں اللہ کے روشنی کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہوگا، وہاں اللہ رب العالمین اس کو نور عطا کرے گا، اس کو روشنی عطا کرے گا. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نماز فجر ادا کرنے والوں کے پانچواں فوائد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کیا تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا. 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد ایک عصر کی نماز ہے جو دن کے آخر میں یعنی مغرب سے پہلے ادا کی جاتی ہے، اور ایک ٹھنڈی نماز فجر کی نماز ہے. اگر یہ 2 نمازوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، ان 2 نمازوں کے اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے بندے کو جنت ملے گی. لہٰذا نماز فجر کا اہتمام کرنے والے کو جنت کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ نماز فجر ادا کرنے سے ہمیں اور ایک فائدہ بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، سارے لوگ اپنے اپنے جگہ میں خوش ہوں گے، تو اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ جنتیوں ذرا بتاؤ، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے نیکی کیا، تم نے میری عبادت کی تو میں تمہیں جنت دوں گا، فلاں نعمتیں دوں گا، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ تو سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین تو نے تیرا وعدہ پورا کیا. تو اللہ کہے گا کہ نہیں، اس سے بھی ایک بڑی نعمت میرے پاس ہے. تو لوگ تعجب کریں گے کہ جنت سے بھی بڑی کوئی نعمت ہوتی ہے کیا؟ جنت جانا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا.
اپنا دیدار کرائے گا، پردہ اٹھائے گا اللہ رب العالمین اور کہے گا جنتیوں دیکھو مجھے۔ چنانچہ جنتی لوگ جب اللہ رب العالمین کا دیدار کر لیں گے پھر انہیں جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ کم لگیں گی، انہیں حقیر سمجھیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کا دیدار اس طریقے سے کر سکو گے جس طریقے سے دنیا میں جب 14ویں رات کی چاند کو تم دیکھتے ہو اور دیکھنے میں ایک دم صاف اور شفاف معلوم ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا دیدار تم اس طریقے سے کر سکو گے۔ کیسے؟ کس کو ملے گا یہ دیدار؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دیدار اس کو ملے گا جو نماز فجر اور نماز عصر کے وقت سستی نہیں کرتے، کاہلی نہیں کرتے لوگوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کی جماعت تم لوگ نماز فجر اور عصر کا کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو، کوتاہی نہ کرو۔ لہٰذا نماز عصر کا معاملہ تھوڑی سی اس لیے بھی ہم لوگوں کے لیے مشکل ہے، ہم کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ دوپہر وقت تھوڑا قیلولہ کرتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اچھی نیند آتی ہے، یا تو پھر عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ بزنس کا وقت ہوتا ہے، کاروبار اچھا ہوتا ہے اس ٹائم، تو لوگ کاروبار چھوڑ کر کے نماز کو نہیں آتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس عصر کی نماز کے اندر اتنی اہمیت رکھا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کہا حافظوا علی الصلوات الوسطی، کہ لوگوں بیچ کے درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر فجر اور عصر کی نماز کا آپ اہتمام کرتے ہو، آپ فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتے ہو، تو کل اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، کل اللہ رب العالمین کو دیکھنے ملے گا ہمیں۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں ذرا اپنے آپ کو فجر کی عادی بناؤ، نماز فجر کا عادی بناؤ۔ اس کے علاوہ ایک فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کر رہے جماعت کے ساتھ، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ نماز فجر ادا کرنے کے یہ 8واں فائدہ ہے کہ اگر ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم سے دور رکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سارے ہم لوگ فوائد سن رہے تھے، اب آئیے ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر سزا تو ملے گی نا۔ اگر اتنی نیکی مل رہی ہے، اتنی سزا مل رہی ہے، اتنی نعمت مل رہی ہے، تو آخر اس کے برعکس، اس کے الٹی، اس کے اپوزٹ چیز بھی تو ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا، تو وہ شخص فجر کی نماز نہیں پڑھا، سویا رہا، صبح ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال الشیطان فی اذنیہ، کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا غور کرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ اس سے بھی کوئی بری چیز آپ کے نزدیک ہے؟ شیطان کو کیا باتھ روم نہیں ملا؟ شیطان کو ٹوائلٹ نہیں ملا؟ شیطان کو کوڑے کچڑے کی جگہ نہیں ملی؟ جگہ ملی تو ایک مومن کا کان ایک مسلمان کے کان میں آ کے پیشاب کر رہا ہے، کیوں؟ صرف فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے شیطان انسان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب بتاؤ، اپنے کان میں پیشاب کروانا پسند کرو گے یا پھر فجر کی نماز کا اہتمام کر کے شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھو گے؟ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح کے وقت خواب بتایا۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، دونوں فرشتوں نے مجھے اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک جگہ کو لے گئے۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کر کے کھڑا ہے، اور وہ شخص اس کے سر پہ پتھر مار دیتا ہے، اس کا سر کچل جاتا ہے، پورا تہس نہس ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر دور چلا جاتا ہے، وہ دوسرا آدمی پتھر لانے جاتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ کن کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ تو بتایا کہ یہ بندہ جو ہے یہ قرآن پڑھنا جانتا تھا، اس نے قرآن یاد کیا تھا لیکن قرآن بھلا دیا، قرآن پڑھا نہیں، اور اس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اس نے فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے اس کو یہ سزا دی رہی ہے۔
اب سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ذرا غور کرو، صرف فجر کی نماز چھوڑنے کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے سروں کو پتھروں سے کچلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ ہم 4 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں لیکن 1 وقت کا نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فجر کی نماز کا نقصان یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز منافق چھوڑتا ہے۔ ہم اور آپ مومن ہیں، ہمارے دل میں نفاق نہیں ہے، لیکن ہم فجر کی نماز چھوڑ کر کے منافق کے راستے میں چل پڑتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں فجر کی نماز وہی چھوڑا کرتے تھے جو منافق ہوتے تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں فجر کی نماز وہی چھوڑا کرتے تھے جو منافق ہوتے تھے، جن کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ فلاں بندہ منافق ہے، وہی فجر کی نماز کو نہیں آتا تھا۔ اب ذرا غور کرو، اپنے آپ کو منافق کہلاؤ گے یا پھر اپنے آپ کو مومن کہلاؤ گے؟ لہٰذا نماز فجر چھوڑنے کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان مومن سے منافق ہو جاتا ہے، مسلمان سے وہ منافق کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اسے منافق کہا جائے تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ منافق ہی فجر کی نماز کو نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے، ان کے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا، فجر کے جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ رب العالمین اپنا رزق تقسیم کرتا ہے۔ فلاں بندے کو اتنا رزق دے دو، فلاں بندے کو اتنا رزق دے دو۔ اب اگر ہم سوئے رہے تو ہمیں رزق کہاں سے ملا؟ ہمارا رزق تو ختم ہو گیا۔ لہٰذا فجر کے وقت جو ہے رزق تقسیم ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، فجر کی نماز کو نہیں اٹھتا، تو اللہ رب العالمین اسے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے گھر میں جو رزق ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ نقصان کو سمجھو۔ آج مسلمانوں کی جماعت پریشان ہے کسب معاش کے لیے، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسے کما رہے ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے، اچھے کھانے پکوان نہیں ملتے۔ کیوں؟ اس کی بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت نماز فجر ترک کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میرا 1 سال گزر گیا اس مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے، میں نے صرف چند لوگوں کو پایا جو کنٹینیو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ وہی 4-5 لوگ ہیں جو روزانہ نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنے چہرے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ یہ مجھ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے کم از کم فجر کی جو فوائد ہیں وہ آپ کو بتا دوں۔ اتنے فائدے بتائے گئے، اتنی زیادہ اہمیتیں بتائی گئی۔ میرے بھائیو، تو دین کی فائدے ہیں۔ آج کی جدید ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو بندہ سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ورزش کرتا ہے تو اسے آج کی اس دنیا کی بڑی بڑی بیماری نہیں چھو سکتی۔ یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح کو اٹھ کر کے ورزش کرتا ہے، تھوڑا چلتا پھرتا ہے، تو اسے اس دنیا کی بڑی بڑی بیماری سے وہ بچ سکتا ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ ہمارے نماز سے اچھی کوئی ورزش ہے؟ ہم صبح اٹھ کر کے اگر فجر کی 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ ہم بڑی بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں مسلمانوں۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش میں کرتا ہوں کہ آپ فجر کی نماز کے لیے آؤ۔